وسیم رضوی نامی شخص تھا جس نے قرآن مقدس کی 16 آیتوں کی تبدیلیوں کا اقرار کر بیٹھا، اسلام اور اللہ کے قرآن مقدس کے ارشاد کے خلاف چلا گیا اور اپنے اوپر جہنم کو لازم کر لیا۔ آئیے ہم اس کے اس دعوے کو خارج کرتے ہیں کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے، اس نے اس کو نازل کیا اور اس نے خود کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس میں کوئی فیر بدل نہیں کر سکتا۔ ہم وسیم رضوی کی جانب سے اپنا غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی بہترین سزا دے اور بعد انتقال تو اس سزا کا حقدار ہے ہی۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اختیار فرمائے ان میں سے ایک صحیفوں کا نزول تھا جو انبیاء کرام کے توسط سے انسانوں تک پہنچے۔ سابقہ کتابوں کی آخری کڑی قرآن مجید ہے جو پچھلی کتابوں پر کئی لحاظ سے برتری کا حامل ہے۔ ان صحیفوں کا زمانہ محدود تھا۔ ان صحیفوں میں توریت، انجیل، زبور اور چوتھی کتاب جو قرآن مقدس تھی وہ نازل کی گئی، لیکن قرآن مقدس کی خاصیت کیا تھی؟ اس خاصیت کو ابھی ہم سماعت فرمائیں گے۔ ان 3 کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو کس طرح برتری حاصل دی، کس طرح اس کو مقدس بنایا، یہ بھی ہم سماعت فرمائیں گے، اور ان صحیفوں میں کیا چھیڑ چھاڑ ہوئی وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور کس طرح اس کی ذمہ داری لی اور کس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ہمیں دی، یہ بھی ہم جانیں گے۔ تو پہلی خصوصیات میں سے ایک خاصیت جو قرآن مقدس کی علماء کرام نے بیان فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی 3 صحیفوں کو نازل فرمایا اور کئی صحیفوں کو نازل فرمایا، لیکن توریت، انجیل اور زبور یہ جو 3 کتابیں تھیں یہ ایک محدود زمانے تک تھیں کہ ایک قوم کے لیے ہی یہ رہنما بن کر آئی تھی، کہ اس قوم کے لیے ہی یہ ہدایت کا سامان تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس میں کچھ رد و بدل کیا۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی زمانے میں انگلش کا ایک مقولہ لے لیں یا کچھ لے لیں کہ جیسے از آئی ایم آر کا استعمال ہم صرف اسی ٹینس میں کر سکتے ہیں جس ٹینس میں اس کی اجازت دی گئی ہے استعمال کرنے کی، لیکن ہم زمانے کے تینوں ٹینس میں پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ میں چاہیں از آئی ایم آر کا استعمال کر سکیں تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح توریت، انجیل اور زبور کا جو نزول ہوا وہ ایک محدود زمانے کے لیے ہوا تھا کہ جس وقت وہ نازل ہوئی اسی نبی پر نازل ہوئی اور اسی امتیوں کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ تک ختم ان لوگوں سے اپنے موافق تبدیلیاں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ حق اور باطل کا امتیاز مٹ گیا اور سب کچھ تاریخ کی گرد میں گم ہو گیا۔ جو کتاب سب سے آخر میں نازل کی گئی اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، جیسا کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کی یہ ایک بے مثال حفاظت اسلام کو ایک سچا دین باور کراتی ہے اور سب کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے سابقہ کتابوں کی تردید نہیں کی بلکہ سب کی تصدیق کی۔ واقعی یہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں اور برحق تھیں کہ اب وہ حقیقی شکل میں موجود نہیں، لیکن قرآن کریم بھی وقتاً فوقتاً انگشت نمائی کی گئی، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی
خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے اللہ کا کلام ہونے سے انکار نہیں کیا، مگر آج کے اس دور میں ایک وسیم رضوی نامی شخص جس نے قرآن مقدس کی آیت سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کے خلاف جا کر اپنے اظہار کیا، اور اس نے کہا قرآن مقدس میں صحابہ کرام نے 16 آیتوں کی تبدیلیاں کر دیں اور اس کو 16 آیتوں کو مٹا دیا اور اس کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آئے، تو ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں اور قرآن مقدس سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ لے لے، کسی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ اس میں تبدیلیاں کر سکے، یہ محض اس کے دماغ کا خراب ہونے کا ثبوت ہے اور اس کے جہنم رسید ہونے کا ثبوت ہے۔ آیت قرآنی بھی وقتاً فوقتاً 1450 برس قبل عرب میں مکہ شہر کی ایک ممتاز شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہاں سے لیا، یا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں سے آیا، اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ مانا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، یا پھر کسی استاذ اور معلم کے پاس سے سیکھ کر حاصل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان پہلی بات کی سختی سے تردید کرے گا، اور یہ تردید جذباتی بنیاد پر نہیں بلکہ صریح عقل کا فیصلہ ہے۔ کیسے ہے؟ آئیے غور فرمائے۔ اگر یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کتاب ہوتی تو گویا آپ کا دعوی نبوت اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ خود کو بلند کرنے اور منوانے کا دعویٰ تھا۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب پیش کرتے اس میں سابقہ کتابوں کی تعریف یا تصدیق بالکل موجود نہ ہوتی بلکہ سب کا انکار ہوتا۔ اس کتاب کے اندر بہت سارے واقعات پچھلی قوموں کے ہیں۔ اگر یہ کتاب عقلی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہوتی تو عقل کے سارے پچھلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ ممکن نہ تھا، خصوصاً جب اسے پیش کرنے والا شخص امی لقب ہو۔ اگر اس کتاب کے مصنف خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس میں ایسی آیتیں نہ ہوتی جن میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معاملات میں انتباہ دیا گیا۔ مثلا سورہ تحریم کے اندر فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ ابس کا واقعہ مشہور ہے کہ قریش کے بااثر لوگوں کی محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ام مکتوم آئے تو آپ کے چہرے پر شکنی آ گئی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی، ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کے دوران ٹوکا، آپ کو کیا خبر، شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا۔ سورہ انفال میں مشرک کے لیے استغفار پر آپ کی تنبیہ ہوئی کہ اللہ پاک کی نبی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا مغفرت کرے۔ غرض اس جیسی متعدد آیتیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش آنے والے چند فیصلوں پر من جانب الہی تنبیہ فرمائی گئی۔ یار یہ معقول بات ہے کہ کوئی مصنف نبوت کا مدعی خود کے ذریعے اپنی باتوں پر خدا کی تنبیہ کا ذکر کرے گا؟ پھر آئیے یاد کرتے ہیں اس وقت کو جب ایک غزوہ سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی۔ سارے مسلمان پریشان تھے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ان سب کے سوا تھی۔ اضطراب کی یہ کیفیت ہوئی کہ ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، پورے ایک ماہ
ہی تک کہیں جا کر حضرت عائشہ کی برات پر آیتیں نازل ہوئی۔ اگر یہ قرآن اور اس کی آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بناتے تو پھر اس طویل تاخیر اور اضطراب کی کوئی وجہ نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ہی دن اپنا فیصلہ سنا سکتے تھے۔ نبوت کا جھوٹا مدعی اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے عبارتوں اور جملوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتا، اس کے برعکس قرآن مجید کی آیتوں میں جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان خداوندی اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مثلا سورہ اعراف کی آیت میں آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی زر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کر نہ پہنچتا۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، ہاں میری آیتیں مل جائیں گی جن میں کبر و غرور، فخر و مباحات اور اپنے آپ کو عظیم ثابت کرنے کے بجائے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت وغیرہ سے اپنے آپ کو میرا مبرہ کرنے کے فقط اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا یہ قرآن مقدس نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کتاب تھی، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا تھا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔